عجیب عجیب قوانین پاس کیے جا رہے ہیں میرے عزیز ساتھیوں. اور نعوذ باللہ جو علماء کرام ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، آج لوگوں کو مولوی سے، علماء سے دور کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے تاکہ دین ان سے نہیں دیا جائے. اور کہا کیا جا رہا ہے جناب والا، یہ تو پاکستانی مدارستان بن جائے گا. ارے بن جائے نا. شیخ العلم محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آئے تو ایک جگہ پر فرمانے لگے، مسلمانوں مالٹا کی جیل سے آپ کی کامیابی کا راز لے کر آیا ہوں. فرمانے لگے ہر گلی ہر کوچے میں آپ مدرسہ قائم کرو، مکتب قائم کرو. یہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز شیخ العلم محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. تو ہماری چاہت ہے، ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ وہ زندگی اسلام کے مطابق گزارے، زندگی قرآن کے مطابق گزارے. اور ہر مسلمان پر دین سیکھنا اتنا فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق ہو. ہمارے بڑے وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں یہ تو پاکستانی مدارستان بن جائے گا، اور انشاءاللہ یہ بنے گا، بنا ہوا ہے. ہر گلی ہر کوچے میں الحمدللہ ہمارے علماء نے مدرسہ پہنچا دیا، اور ہر جگہ الحمدللہ اس کو وصول کرنے والے، قبول کرنے والے رجسٹریشن نہیں ہو رہے مدارس کے، لیکن مدارس بڑھ رہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک ڈالی ہے، اور جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. تو میرا عزیز ساتھیو، آپ خود اڑوس پڑوس میں دیکھو، آج ہم جا رہے ہیں الحمدللہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گھر میں مدرسہ قائم ہے. اور ہمارے افریقہ سے ایک عالم آئے ہوئے تھے، اس نے کہا میں تقریباً 18 سے یا 15 سال بعد پاکستان میں آیا ہوں، لیکن فرمانے لگے کہ میں نے پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو میرے دل کو مطمئن کر سکے. اور کہنے لگے یہاں پر جو ہے لوگ لاقانونیت کا شکار ہیں، سگنل توڑے جا رہے ہیں، اور اسی سے حادثے ہوتے، بہت ساری جو ہے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہے. کہا ایک چیز میں نے جو ہے اطمینان والی پائی کہ 15 یا 20 سال پہلے جب میں آیا تھا تو بورقی والوں کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے. اور پھر فرمانے لگے یہ بورقی والی کی تعداد اس لیے بڑی ہے کہ بنات کے مدارس بڑے ہیں، تبلیغی جماعت میں خواتین جا رہی ہے، مستورات کی جماعتیں نکل رہی ہے. کہا جب یہ گھر، یہ ماں کی گود مدرسہ بنے گا تو پھر جو ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ خاتون ہے پردہ کر لیں، بلکہ وہ خود اپنے شوہر سے کہے گی کہ میرے پردے کا بندوبست کر لیں. تو کہا انشاءاللہ العزیز یہ خواتین جو بنات کے مدارس ہے یا پھر تبلیغی جماعت جو مستورات کی جماعتیں چل رہی ہے، یہ حرکت جب چلے گی تو انشاءاللہ العزیز ہر گھر مدرسہ بنے گا. ماں کا گود سب سے پہلے مدرسہ ہے. سب سے پہلے آدمی سیکھتا کہاں ہے؟ ماں کی گود میں سیکھتا ہے. جو چیزیں وہاں سکھائی جاتی ہے، تو جب والدہ عالمہ ہو اور اس نے بنات کے مدرسے میں پڑھا ہو، اس نے جو ہے اپنے معلمہ سے سیکھا ہو، دین کی تعلیم اس نے حاصل کی ہو، الحمدللہ ہر گھر تک یہ مدرسہ پہنچے گا، اور ہم پہنچا کے رہیں گے. تمہارے کو تکلیف ہو جائے نا، تکلیف ہو تو کیا کرے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ. اس لیے تو کہتے ہیں قرآن مجید ہر وقت کے لیے کافی اور شافی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نور کو پھونکوں سے ختم کر لیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ رب فرما رہے واللہ متم نورہ. اللہ رب العزت اس نور کو کامل کریں گے، یہ نور کامل ہو کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ ان کو جو ہے تکلیف ہو، اگرچہ مشرکوں کو تکلیف ہو، کافروں کو تکلیف ہو، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. اللہ رب العزت اپنے نور کو کامل کریں گے. اور علم نور ہے، اسلام نور ہے، دین نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ رب العزت کے متعلق جو آیا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاة فیہا مصباح. المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ
کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. باہر کے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ اپنے نور کو کامل اور مکمل کرے گا، اور آپ جو ہے قوانین بنائے، جو بھی بنائے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ وقت آئے گا. ہمارے علماء نے ایک منصوبہ، ایک ترتیب، ایک طریقہ کار کے مطابق الحمدللہ اس نظام کو چلایا ہے، اور یہ نظام چلتا رہے گا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید میں نے نازل کیا، اللہ رب العزت فرما رہے، اور اس کی حفاظت میری ذمہ ہے. وہ انہی مسلمانوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت کرتے رہیں گے. اور پھر یہ بات یہاں مکمل ہوئی.